الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت الامیر المؤمنین علی بن ابی طالب اللهم صل على بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللهم صل على وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم وكلهم وغافلهم ومشاقهم وعددهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب صلوات الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں میں اس پروردگار کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے، جو رحمان بھی اور رحیم بھی ہے. وہ پروردگار خالق ہے، کون و مکان ہے، مالک ارض و سما ہے، پیکر انسانی کا خلق کرنے والا ہے، نار نمرود سے ابراہیم کو بچانے والا ہے. وہ پروردگار کہ جس نے اہل بیت کے صدقے میں اس پوری کائنات کو خلق کیا. یہ کائنات کسی کو صرف ان کا صدقہ ہے. یہ جتنے بھی انبیاء ہیں، یہ جتنی بھی کتابیں ہماری ہدایت کے لیے آئی، یہ سب صرف و صرف ان کی محبت ہے. پروردگار عالم نے ہم لوگوں کو ہماری ہدایت کے لیے 1,24,000 اور 4 مقدس کتابیں بھیجی، جس میں توریت، انجیل، قرآن، اور جس میں جو سب سے مقدس کتاب ہے وہ ہے قرآن مجید. اس کو ہمارے آخری نبی کا بھی مرتبہ حضرت محمد کل بات کا جو یہ ہے کہ جس طرح سے ہمارے لیے قرآن مقدم ہے، اسی طرح سے حدیث رسول بھی ہمارے لیے مقدم ہے. کیونکہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میرا حبیب کلام ہی نہیں کرتا جب تک کہ میں نہ چاہوں. تو قرآن کیا ہے؟ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے. اور حدیث رسول بھی سمجھ لیجیے کہ کلام اللہ ہے، کیونکہ اللہ جب چاہتا ہے تو نبی بولتا ہے. تو جس طرح سے ہم کو قرآن کی آیات پہ عمل کرنا ہے، اس کو فالو کرنا، اسی طرح سے حدیث رسول بھی ہمیں ماننا ہے. کیونکہ رسول نے بھی آخری وقت یہی کہا کہ میں تمہارے درمیان 2 گرامت کی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا اور ایک میری عطرت. تو عطرت کیا ہے؟ یہی ہے، آل محمد ہے. اور جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ جس حدیث رسول کو میں نے عنوان سخن قرار دیا ہے، یہ رسول اللہ کی بہت ہی مشہور و معروف حدیث ہے کہ جس میں آپ کا ارشاد ہو رہا ہے کہ زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب. اپنی مجالسوں کو زینت دو، اپنی محافلوں کو، اپنی تقریروں کو زینت دو ذکر علی سے. کیونکہ ذکر و علیون عبادہ، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. گویا رسول نے ہمیں یہ موضوع دیا ہے کہ اپنی تقریر کا موضوع کیا رکھو، اپنے بیان کا موضوع کیا ہونا چاہیے. یہ رسول اللہ نے ہمیں موضوع دیا ہے کہ ہر ذکر کی شروعات ذکر علی سے کرو تو اس میں تمام کے تمام ذکر آ جائیں گے. یہ علی کا ذکر جو ایسا موضوع ہے جو رسول اللہ نے ہم کو دیا ہے کہ زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب. آپ بتائیے کوئی بھی واحد کوئی ایسا موضوع ہے کہ جو اس موضوع سے ہٹ کر دنیا میں جتنے بھی موضوعات پر لوگ تقریر کرتے ہیں، کلام کرتے ہیں، کوئی بھی ایسا موضوع نہیں ہے کہ جو اس موضوع سے جدا ہو. گویا ہر موضوع اس موضوع میں موجود ہے، اسی طرح سے کہ جس طرح سے بے کے نقطے پوری کائنات سے. ایک سلوات پڑھتے ہیں اللهم صل على محمد وعلى محمد. نعرہ حیدر، نعرہ سلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اگر ہمیں آدم کا ذکر کرنا ہے، اگر حضرت نوح کا ذکر کرنا ہے، اگر حضرت ابراہیم کا ذکر کرنا ہے، اگر کسی بھی نبی کا ذکر کرنا ہے، 1,24,000 اور 14 معصومین، کسی کا بھی ذکر کرنا ہے، ہم علی کا ذکر کریں، سب کا ذکر اس میں آ جائے گا. علی کا ذکر ایسا ذکر ہے کہ جس میں تمام ذکر موجود ہے. اور رسول نے یہ بھی کہا کہ ذکر و علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. کیوں عبادت ہے؟ کیونکہ علی کا ذکر واحد علی کا ذکر نہیں ہے. توجہ چاہتا ہوں، علی کا ذکر واحد علی کا ذکر نہیں ہے، بلکہ علی کے ذکر میں ہی تمام ذکر موجود ہے. اور علی کا ذکر رسول کا ذکر ہے، رسول کا ذکر خدا کا ذکر، اور خدا کا ذکر عبادت ہے. ایک صلوات پڑھ کر محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. زمانہ کیا جانے گا کہ علی کون ہے؟ علی کی عظمتوں کو کون سمجھے گا؟ اگر سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور سارے درخت قلم بن جائیں اور جنوں
मलक आके फ़ज़ाइल लिखने बैठे, क़यामत आ जाएगी, सारे समंदर ख़त्म हो जाएंगे, सारे दरख्त फना हो जाएंगे, लेकिन अली के फ़ज़ाइल का एक गोशा भी नहीं बयान हो पाया। मौलाए कायनात के इतने फ़ज़ाइल, देखिए जहाँ कुरान में ये कहा गया है कि हम इन्हें नहीं समझ सकते कि क्या है, हम इन्हें नहीं समझ सकते, इनकी अज़मतों पे लाखों सलाम। ये वो समंदर हैं कि जिसके ख़तरे के बराबर अंबिया भी नहीं है, तो हम तो दूर की बात है, हम क्या समझेंगे इतनी बड़ी ज़ात को, हम बिल्कुल नहीं समझ सकते, क्योंकि इनको अगर किसी ने समझा है तो या तो रसूल ने समझा है या तो अल्लाह ने समझा है, इन्हें और कोई नहीं समझ सकता। लेकिन जहाँ ये है कि कोई समझ नहीं सकता, वहाँ एक और हुक्म भी है कि इनको समझा जाए, इनको पहचानने की कोशिश की जाए। क्योंकि अगर हम एक कूज़ा हैं और वो समंदर है, अगर हम एक कूज़ा हैं तो हम उतना तो पानी भर सकते हैं जितना कूज़े की कैपेसिटी है। हम पूरा समंदर तो कूज़े में नहीं ला सकते, लेकिन जितनी हमारी वुसअत है, जितना हम सह सकते हैं, जितना हम बर्दाश्त कर सकते हैं, उतना तो समझ सकते हैं। जहाँ तक कि हमारी हद है वहाँ तक तो समझने की कोशिश करें। तो बेशक इनके फ़ज़ाइल इतने हैं कि कोई नहीं बयान कर सकता। मैं बस एक बात अर्ज़ करूँगा, आप इससे अंदाज़ा लगाइएगा कि अली के फ़ज़ाइल को या कितने हैं। रसूल अल्लाह जब मेराज पे जा रहे थे तो रसूल अल्लाह एक मरतबा मेराज पे नहीं गए, कई मरतबा मेराज पे। और ये मेराज जो लोग कहते हैं कि इसमें रसूल अल्लाह की तरक्की हो रही थी, माज़अल्लाह उनकी इबादत में तरक्की हो रही थी, इसलिए उनको मेराज पे बुलाया गया, नहीं, मेराज फ़रिश्तों के लिए थी, ना कि रसूल अल्लाह के। मेराज रसूल अल्लाह के लिए नहीं थी, ये तो फ़रिश्ते अल्लाह से कह रहे थे, ऐ परवरदिगार आलम, जब ये यहाँ नूरी पैकर में थे तो हम इनकी ज़ियारत किया करते थे, जब से तूने इन्हें सुल्बे आदम में भेजा तब से हमने इनकी ज़ियारत नहीं की। तो फ़रिश्तों ने अल्लाह से कहा, परवरदिगार इन्हें तरह आसमान पे बुला ले, इन्हें अर्श पे बुला ले। तो फ़रिश्तों के लिए मेराज हुई थी, और रसूल अल्लाह एक मरतबा मेराज पे नहीं गए, कई मरतबा गए। अब वो दामन वक्त में गुंजाइश नहीं, इंशाअल्लाह फिर कभी मौका रहा तो अर्ज़ करूँगा। लेकिन एक मरतबा जब आप मेराज पे जा रहे थे तो आगे आगे जिब्राइल थे, पीछे पीछे रसूल अल्लाह थे। एक मकाम ऐसा आता है कि जिब्राइल ठहर जाते हैं, रसूल अल्लाह पीछे से कहते हैं, जिब्राइल क्या बात है, क्यों ठहर गए? जिब्राइल कहते हैं, या रसूल अल्लाह देखिए सामने से जो ऊँट की ख़तार जा रही है, ये मैं जब से पैदा हुआ, यानी जब से उनकी खिलकत हुई उसके पहले से ऊँट की ख़तार है जो जा रही है। जिब्राइल कह रहे हैं, या रसूल अल्लाह ये देखिए मेरे आगे से जो ये ऊँट की ख़तार जा रही है, ये मेरी खिलकत के पहले से ऊँट की ख़तार जा रही है, ना जाने कहाँ जा रही है, ना जाने इस पर क्या लगा हुआ है, और ये ख़त्म भी नहीं हो रही है। तो रसूल अल्लाह ने कहा, जिब्राइल ये बताओ तुम्हारी खिलकत कब हुई? जिब्राइल से पूछना रसूल अल्लाह कि जिब्राइल ये बताओ कि तुम्हारी खिलकत कब हुई थी? तो जिब्राइल ने कहा, या रसूल अल्लाह बस इतना समझ लीजिए, एक ऐसा सितारा है कि जो हर 40,000 साल में एक बार नमूदार होता है, हर 40,000 साल में एक बार दिखाई देता है। 1 साल की बात नहीं हो रही है, 10 साल की बात नहीं हो रही है, 100 साल की बात नहीं हो रही है, 1000 साल की बात नहीं हो रही, 40,000 साल में एक बार सिर्फ दिखाई देता है। रसूल अल्लाह से जिब्राइल कह रहे हैं कि मेरी खिलकत कब हुई है? कहेंगे या रसूल अल्लाह बस यूँ समझ लीजिए, वो सितारा मैंने 40,000 बार देखा है। जो सितारा आप खाली तसव्वुर करें, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, जिब्राइल ने क्या कहा कि वो सितारा जो हर 40,000 साल में एक बार दिखाई देता है, एक बार नमूदार होता है, मैंने उसे 40,000 बार देखा है। अब आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि जिब्राइल की खिलकत कब हुई थी। और कहने लगे जिब्राइल कि मेरी खिलकत के पहले से ये ऊँट की ख़तार चल रही है, क्या कहने सुभान अल्लाह, और न जाने इस पर क्या लगा है, न जाने ये ऊँट की ख़तार किधर जा रही है, और ये ख़त्म भी नहीं हो रही है। तो जिब्राइल से रसूल अल्लाह ने मुस्कुरा के कहा, जिब्राइल जानते हो ये क्या है? ये सब ऊँटों पर अली के फ़ज़ाइल लदे हुए हैं, और ये तुम्हारी खिलकत के बहुत पहले से ऊँट की ख़तार चल रही है, और क़यामत आ जाएगी ये ऊँट की ख़तार नहीं ख़त्म होगी। अब आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि अली के फ़ज़ाइल के रसूल अल्लाह ने जिब्राइल से कहा, जिब्राइल वो जो सितारा जिसकी तुमने बात बताई कि वो हर 40,000 साल में एक बार नमूदार होता है, अगर उसे देखोगे तो पहचान लोगे? कहेंगे या रसूल अल्लाह मैंने 40,000 बार देखा, एक आध बार नहीं देखा कि नहीं पहचानूंगा, 40,000 बार देखा उस सितारे को, तो मैं तो पहचान लूँगा। मौलाए कायनात के पास आए
اور کہا یا علی ذرا اپنا امامہ اٹھائیے. جیسے ہی علی نے اپنا امامہ اٹھایا تو دیکھا آپ کی پیشانی پہ وہی ستارہ چمک رہا تھا. تو کہنے لگے یا رسول اللہ یہ تو وہی ستارہ ہے کہ جس کی میں نے زیارت کی تھی, جس کو میں نے 40,000 بار دیکھا ہے. کہا وہ جو تم ستارہ دیکھتے تھے وہ تو علی کے نور کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا تھا. ایک سلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. یا علی یا علی اللهم صل على محمد وآل محمد. کون سمجھے گا ان کی عظمت؟ کوئی نہیں سمجھ سکتا. اللہ اکبر. ان کا چہرہ دیکھنا عبادت, ان کا ذکر کرنا عبادت, ان کا نام لینا عبادت. اگر کوئی علی کا نام لے رہا ہے, آپ سن رہے ہیں, تو آپ کا سن کے ہنسنا مبارک. اس کو آپ محسوس کریں اور آپ کے دل میں جو خوشی آئے وہ بھی عبادت. علی کا نام سن کے مسکرانا عبادت. علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. اس میں ایک واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں, بات واضح ہو جائے گی کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. اس کی عظمت کیا ہے؟ وہ واقعہ آپ نے قرآن میں پڑھا ہوگا کہ جب جناب سلیمان اپنے لشکر کو سجا کے جا رہے تھے. ان کا تخت ہوا پہ تھا, یہ تخت کے اوپر تھے. نیچے انسانوں کا لشکر, جناتوں کا لشکر, فضا میں پرندوں کا لشکر, دائیں جانب جانوروں کا لشکر. پورے لشکر کو شان و شوکت سے سجا کے جناب سلیمان جا رہے تھے کہ ایک مقام ایسا آتا ہے کہ آگے چیٹیوں کی وادی ہوتی ہے. جہاں پہ چیٹیاں رہتی ہیں اس کو چیٹیوں کی وادی بولا جاتا ہے. تو جناب سلیمان اب جب اس سے قریب آنے لگے, چیٹیوں کی وادی سے قریب آنے لگے, تو انہوں نے سنا کہ ایک چیٹی کا سردار چیٹیوں سے کہہ رہا ہے اے تمام چیٹیوں اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ, سلیمان کا لشکر آ رہا ہے, کہیں ہم کو کچلتا بنا چلا جائے. سمجھو چاہتا ہوں آج سائنس نے کتنی ترقی کر لی ہے کہ چاند تو چاند بلکہ دوسرے پلینٹس پہ بھی چاند کے علاوہ بھی سائنس پہنچ چکی ہے. آج اتنی ترقی کرنے کے باوجود بھی سائنس یہ نہیں پتہ کر پائی کہ آیا چیٹی کی آواز کیسی ہوگا. چیٹی کی آواز آج تک کے سائنس نہیں ثابت کر پائی کہ چیٹی کی آواز ہوتی کیسی. اور آج سے ہزاروں سال پہلے کا یہ واقعہ جب سلیمان نبی تھے, ان کی حکومت تمام انسانوں پر, جناتوں پر, چرندوں پر, پرندوں پر, سب پہ ان کی حکومت تھی. جناب سلیمان ابھی چیٹیوں کی وادی کے پاس پہنچے نہیں ہیں, تھوڑا دور پر ہیں. اور تقریباً چیٹی کے مطابق سے, چیٹی کے حساب سے جناب سلیمان جہاں تخت کے اوپر ہیں, جناب سلیمان سے اس چیٹی کے سردار کی دوری چیٹی کے حساب سے 5 کلومیٹر کی دوری. توجہ چاہتا ہوں ابھی چیٹیوں کی وادی آگے ہے. چیٹیوں کا سردار چیٹیوں سے کہہ رہا ہے اے تمام چیٹیوں اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ, ایسا نہ ہو سلیمان کا لشکر آئے ہم کو کچلتا ہوا چلا جائے. کہ 5 کلومیٹر کی دوری سے 5 کلومیٹر کی دوری سے جناب سلیمان نے تخت کے اوپر بیٹھے بیٹھے اس چیٹی کی سردار کی آواز سنی. آواز سن لی. آج سائنس پتہ نہیں کر پائی کہ چیٹی کی آواز ہوتی کیسے. وہ جو چاہتا ہوں اس کے بعد کا پورا واقعہ آپ جانتے ہیں کہ پھر اپنے ہاتھوں پر اس چیٹی کو لیا, پوچھا کہ کون افضل ہے. تو اس چیٹی نے کہا اس وقت تو میں افضل ہوں کیونکہ میں نبی کے دوش پر ہوں, نبی کے ہاتھوں پر ہوں. تو یہ چیٹی کا کتنا بڑا دماغ ہوتا ہے, کتنی اس کی چیٹی ہوتی ہے, اس کی ہڈیاں کتنی ہوں گی, اس کا سر کتنا سا ہوگا, اس کا دماغ کتنا سا ہوگا. لیکن وائے ہم مسلمانوں کے اوپر انہیں نہیں سمجھ میں آیا کہ جو نبی کے ہاتھ پر آ جائے اس کی کیا عظمت ہوتی ہے. اس چیٹی کو سمجھ میں آ گیا. توجہ چاہتا ہوں. بہرحال میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں جو ہم لوگ نعرہ حیدری لگاتے ہیں اور کہیں سے بھی پوری دنیا کے کسی کونے سے نعرہ حیدری لگاتے ہیں تو ہماری آواز جہاں نجف اشرف تک آتی ہے. یہاں کی تو دور کی بات ہے, ہم تو نجف اشرف میں بیٹھے ہیں. پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس نے ہمیں یہ موقع عطا کیا کہ آج ہم اس لائق ہو گئے ہیں کہ مولا علی کی زری کے سامنے بیٹھے ہوئے کچھ گفتگو کر رہے ہیں, ان کے فضائل بیان کر رہے ہیں. یقین جانیے کہ جنت یہاں کے ذروں کے برابر نہیں ہے. مولا علی کی اتنی فضیلت ہے. میں بیان کر رہا تھا کہ ہم کسی بھی گوشے سے اگر علی کا نعرہ لگائیں تو وہ یہاں تک کی آواز آتی ہے. دلیل سب سے بڑی یہی ہے جو میں نے واقعہ سنایا. جب سوچیے سلیمان نبی ایک چیٹی کی آواز سن سکتا ہے 5 کلومیٹر کی دوری تھے کہ جس کی آواز آج تک کی دنیا نے قید کر پائی, تو کیا فخر سلیمان علی ابن ابی طالب کہیں بھی کسی نعرے کی آواز یہاں نہیں سن سکتے. لیکن ایک بات اور کرتا چلے, مولائے کائنات فخر سلیمان کیوں ہیں؟ کیونکہ جو سلیمان حکومت کرتے تھے تمام انسانوں پر, جناتوں پر, چرندوں پر, پرندوں پر, کس کی بدولت؟ انگشتری علی کی بدولت.
ان کے پاس مولا کائنات کی انگوٹھی تھی، جب وہ پہنتے تھے تب حکومت کرتے تھے۔ اب آپ یہ سوچیں کہ جس کی پوری سلطنت، میں پورا واقعہ نہیں بیان کرنا چاہتا اس انگشتری کا، لیکن چلیے اشارتاً عرض کرتا چلوں، جو مولا کائنات نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی تھی، وہ انگشتری دی تھی، وہ کون سی انگشتری تھی؟ وہ وہی انگشتری تھی۔ اب سوچئے علی کی سلطنت کا کیا عالم ہے کہ جس کی سلطنت، سلیمان کی سلطنت اس انگوٹھی میں تھی، اب علی کی سلطنت کا اندازہ لگائی کہ وہ سلطنت علی ابن ابی طالب نے زکوٰۃ میں دے دی۔ اب علی کی سلطنت کا کیا عالم ہوگا؟ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سلیمان اس انگشتری کی بدولت 5 کلومیٹر کی دوری سے اس چیٹی کی سردار کی آواز سن سکتے ہیں، تو سوچے فخر سلیمان جس کی انگشتری کا یہ عالم ہے، اس علی کا کیا عالم ہوگا؟ اللہ اکبر۔ یہ ہو گئے سلیمان نبی، لیکن ان سے بھی کہیں زیادہ افضل تھے سلمان فارسی، مولا علی کے نوکر، آپ کے صحابی۔ ایک دفعہ مولا کائنات اور جناب سلمان فارسی ساتھ ساتھ جا رہے ہیں، دیکھا ہے ایک راستہ ہے، اس پہ ان گنت چیٹیاں، اتنی چیٹیاں ہیں کہ پورا راستہ سرخ ہو گیا ہے، پورا راستہ سرخ ہو گیا، اتنی ان گنت چیٹیاں، کوئی گن نہیں سکتا، انکاؤنٹیبل۔ انہوں نے سلمان فارسی نے اپنے ہاتھ بلند کیے اور کہتے ہیں میں اس پروردگار کی حمد و ثنا کرتا ہوں کہ جس نے ان چیٹیوں کو خلق کیا اور ان کی تعداد جانتا ہے، اتنی چیٹیاں ہیں کہ پورا راستہ سرخ دکھائی دے رہا ہے۔ سلمان فارسی کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے پروردگار کی حمد و ثنا کرتا ہوں، بے شک وہی ہے کہ جو ان چیٹیوں کی تعداد جانتا ہے۔ جیسے مولا کائنات نے یہ سنا، سلمان سے مسکرا کے کہا اے سلمان کہ تم نے چھوٹی بات کیوں کر دی؟ کہو تو میں بتا دوں کہ ان کی تعداد کتنی ہے، کہو تو میں بتا دوں اس میں نر کتنی ہے، مادہ کتنی ہے، کہو تو یہ بتا دوں کتنوں کو رزق مل چکا ہے، کتنی رزق کی تلاش میں جا رہی ہیں، کہو تو یہ بتا دوں کہ ان تمام چیٹیوں کا وزن کیا ہے اور ان میں سے ایک ایک کا اپنا وزن کیا ہے، کتنی مشرق کی طرف جا رہی ہے، کتنی مغرب کی طرف جا رہی ہیں۔ پھر مولا کائنات تب تک دست ادب سلمان فارسی کے چہرے پہ پھیرا، سلمان فارسی بھی چیٹیوں کی آواز سننے لگے۔ وہاں سلیمان نے کیا سنا تھا کہ چیٹیوں کا سردار چیٹیوں سے کہہ رہا ہے تمام چیٹیوں بلوں میں چلی جاؤ، ایسا نہ سلیمان کا لشکر آئے اور ہم کو کچلتا ہوا چلا جائے۔ میں نے ابھی عرض کیا تھا نا، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ جب جناب سلمان فارسی کے چہرے پر علی نے ہاتھ پھیرا تو سلمان نے سنا کہ چیٹیوں کا سردار چیٹیوں سے کہہ رہا ہے اے تمام چیٹیوں بلوں سے باہر آ جاؤ، علی آ رہے ہیں، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ ایک صلوات پڑھو محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کون بیان کرے گا ان کی عظمت؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کی عظمتوں پہ لاکھوں سلام۔ یقین جانیے انہیں صرف اور صرف اگر کسی نے سمجھا ہے تو خدا نے یا تو رسول نے، اگر رسول کو کسی نے سمجھا ہے یا تو علی نے یا تو اللہ، اگر اللہ کو کسی نے سمجھا ہے تو یا تو علی نے یا تو رسول نے۔ ان کی عظمتوں پہ لاکھوں سلام۔ بس میں نے مجلس کو تمام کیا، چندوں نے مسائل کو ختم ہوا، لیکن آپ دیکھیے کہ جس کے اتنے فضائل ہیں، اتنے فضائل ہیں کہ تمام سمندر سیاہی بن جائیں، درخت قلم بن جائیں، جنوں انسوں ملک لکھنے بیٹھے، قیامت آ جائے گی، علی کے فضائل کا ایک گوشہ نہیں بیان ہو پائے گا۔ لیکن سوچئے اس کے اوپر ہوئی مصیبتیں کیسی ہیں، جس طرح سے ان کے فضائل ہیں اسی طرح سے ان کے اوپر ٹوٹے ہوئے مصائب بھی ہیں، جسے نہ کوئی بیان کر سکتا ہے، نہ تحریر کر سکتا ہے، نہ کوئی سن سکتا ہے، نہ کوئی برداشت کر سکتا ہے۔ اجرکم علی الظہر۔ سوچئے کہ وہ علی کہ جس کا گھر کا نوکر جبرائیل ہو، میکائیل ہو، اسی دروازے پر آگ اور لکڑی لے کر ظالمین آ گئے۔ بعد وفات رسول ظالموں نے جلتا ہوا دروازہ بی بی فاطمہ کے پہلو پہ گرایا، پھر بھی ظلم کم نہ ہوئے۔ اس کے بعد علی کے سر پر ضربت لگائی گئی۔ تو یہ جو ضربت لگائی تھی، اس تلوار میں ایسا زہر تھا کہ جب طبیب نے آ کے زخم دیکھا نا تو کہا اے حسن ابن علی، آپ جانتے ہیں کہ اس تلوار میں کیسا زہر تھا؟ ایسا شدید زہر تھا کہ اگر یہ زہر کوفے والوں کو دے دیا جاتا تو کوفے والے تڑپ تڑپ کے مر جاتے۔ یہ علی ابن ابی طالب ہیں جو 3 دن سے تڑپ رہے ہیں۔ اجرکم علی الظہر۔ دیکھیے 14 معصومین نے سب کی شہادت کی ہے، کسی کی تلوار سے تو کسی کی زہر سے، لیکن واحد مولا کائنات ایسی ذات ہیں کہ جن کو تلوار سے بھی زخم پہنچائے گئے اور زہر سے بھی۔ ہاں زدارو پھر بھی ظلم کم نہ ہوئے۔ آپ کی شہادت کے بعد امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا گیا،
ایسا شدید زہر دیا گیا کہ جگر کے 72 ٹکڑے ہو گئے. نہ جانے کیسا علی کا بغض تھا جو کربلا تک آ گیا. یہی وجہ ہے کہ جب آقا حسین نے کہا یہ بتاؤ کہ تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو, کیا میں نے حلال محمدی کو حرام محمدی کر دیا ہے یا حرام محمدی کو حلال محمدی کر دیا ہے؟ تو ان سب نے یہی کہا کہ بغض ابی, آپ کے بابا کے بغض. تب امام حسین علیہ السلام نے اپنی تلوار کو نکالا ہے. عزادارو ذرا تصور کریے کہ 3 دن کی بھوک اور پیاس, 71 لاشیں اٹھانے کے بعد جب حسین جنگ کر رہے ہوں گے تو کیا عالم ہوا ہوگا. جب جنگ کر رہے تھے تو کہہ رہے تھے تم نے میرے علی اکبر کو مارا, تم نے میرے اون و محمد کو شہید کیا, تم نے میرے قاسم کا لاشا زندگی میں ہی پامال کر دیا, تم نے میرے بھیا عباس کے بازو قلم کر دیے. ایک بار جنگ کرتے کرتے دریا کی طرف رک کیا, کہے بھیا عباس تمہیں جنگ کرنے کی بڑی آرزو تھی, جنگ کرنے کی بڑی تمنا تھی ہے عباس, میں نے تم کو جنگ کی اجازت نہیں دی, یہ لو بھیا کی طرف سے جنگ کا ایک وار دیکھو. اب جو وار کیا تو کوفے کی دیواروں سے فوجیں ٹکرانے لگی, الامان الحفیظ کی صدائیں بلند ہونے لگی, دشمنوں کی طرف سے آوازیں آنے لگی ہیں حسین بس, اے حسین علی اکبر کا واسطہ اپنی تلوار روک دو, اے حسین عباس کا واسطہ اپنی تلوار روک دو, اے حسین اون و محمد کا واسطہ اپنی تلوار کو روک دو. اس کی اسلم ایک نے نئے کہہ دیا یا حسین بس اب میں نے تیری شجاعت دیکھ لی, اب صبر کا امتحان دینا ہے. امام حسین نے تلوار سے خون پوچھا, تلوار کو نیام میں رکھا. ابھی جو فوجیں بھاگ رہی تھی واپس سمٹنا شروع ہوئی, کوئی ملعون تلوار چلا رہا تھا, کوئی نیزے مار رہا تھا, کوئی تیر برسا رہا تھا, جس کے پاس کچھ نہیں تھا وہ جھولی میں پتھر بھر بھر کر حسین پر مار رہا تھا. عالم یہ تھا کہ حسین چاروں طرف سے گھرے ہوئے تھے, سامنے سے تیر کوئی چلاتا تھا تو آقا حسین پیچھے کی طرف جاتے تھے, پیچھے سے کوئی نیزے کی انیاں چبوتا تھا تو آقا حسین دائیں جانب چلے آتے تھے, دائیں جانب سے جب کوئی تلوار چلاتا تھا بائیں جانب آ جاتے تھے, بائیں جانب سے کوئی خنجر مارتا تھا دائیں جانب آ جاتے تھے. عزادارو وہی وقت آیا کہ جب حسین گھوڑے پر سنبھل نہ سکے, زمین کربلا کی طرف پڑھے تو زیادت ناہیہ میں امام زمانہ کہتے میرا لاکھوں سلام ہو اس کربلا کے مظلوم کے اوپر کہ جب وہ گھوڑے زمین پر آ رہا تھا تو اس کا جسم نہ تیر پر تھا نہ زمین پر تھا بلکہ تیروں میں معلق تھا. عزادارو شمر لعین آیا, اس نے خنجر کو کند کیا. عزادارو اس نے حسین کا سر تن سے جدا کیا, فرات کا پانی نیزوں چلنے لگا, سیاہ آندیاں چلنے لگی. کسی منادی نے ندا دیا الا قتل الحسین بکربلا, الا ذبح الحسین بکربلا. تقبل منا انك انت السميع الدعاء, انا لله وانا الیہ راجعون. تزم خزائی و تسلیما لحمدہ. پروردگار تجھے اس دہلیز کے صدقے میں اس کا واسطہ ہے, پروردگار اس مختصر سے عمل کو قبول فرما. اس کے طفیل میں جتنے بھی زائرین جہاں جہاں سے آئے ان سب کی نیک حاجات کو مستجاب فرما. پروردگار جتنے بھی لوگوں نے ہم لوگوں سے سلام کہا ہے مولا آپ ان سب کا سلام قبول کریے, اور جو لوگ یہاں پر آ گئے ان کو آئندہ پھر بلائیے, جتنے لوگ نہیں آ سکے ان سب کو بھی اپنا روضہ دکھائیے. اے مولا کائنات آپ کو آپ کے لال حسین کا واسطہ کہ جتنے بھی لوگ دنیا بھر میں بیمار ہیں ان سب کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائیے. مولا آپ کو سید سجاد کا واسطہ کہ جتنے لوگ بے گناہ قید ہیں ان سب کو قید سے رہائی عطا فرمائیے. مولا پرچم اسلام کو سربلند عطا فرمائیے اور دشمنان اسلام کو نست و نابود فرما. پروردگار عالم دعا میں سب سے بڑی دعا ہے منتقم خون حسین امام علیہ السلام کے حکم میں تعجیل فرما اور ہمیں اس لائق بنا دے کہ مولا اپنے غلاموں میں ہم کو شمار کر سکیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت فرما کر مرحوم سید عباس رضا ابن سید حسین رضا اور آپ لوگ کے جو بھی مرحومین ہیں اور تمام مرحومین کی روح کو